مقدس کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے نے ایک بگاڑ دیکھا ہے۔ آج دیکھو، آج سود عام ہے، رشوت عام ہے، چوری عام ہے، جوا عام ہے، بے پردگی عام ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ کون سا گناہ ہے جو آج نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات عام نہیں ہے۔ بچے سکول کالج گئے ہیں، ان کو پتا ہے جغرافیہ کیا ہوتا ہے، بچوں کو پتا ہے سائنس کیا ہوتا ہے، بچوں کو پتا ہے نیوٹن کا آئین کیا ہے، بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ انگلش گرامر کیا ہے، بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ جناب والا نثر کیا ہوتا ہے، نظم کسے کہتے ہیں، بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ جناب یہ نظام شمسی کیا ہے، بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ جناب میتھ کیا ہے، بایو کیا ہے، اور جناب والا میتھ کیا ہے۔ لیکن بچوں کو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ممنوعات کیا ہے، بچوں کو پتا نہیں ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ قرآن بتاتا ہے۔ اور قرآن کیسے بتاتا ہے؟ جب آپ کے بچے مدرسے جاتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں اور حفاظ کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں بیٹا یہ قرآن کہتا ہے کہ نماز فرض ہے اور نماز بہت بڑا فرض ہے، اور بار بار قرآن نماز کا ذکر کرتا ہے، تو آپ کا بیٹا بیٹی بے نماز نہ ہوتے۔ آج 5 وقت کے بعد جماعت نماز پڑھتی اولاد آپ کے بیٹے اور بچیاں گھروں میں مصلے بچھا کر خدا کو سجدے کرتے، ان کو قرآن سے اندھا رکھا گیا، ناشنا رکھا گیا، بچے بے نماز ہو گئے۔ اگر ان بچوں کی تربیت ہوتی کہ بیٹا یہ قرآن ہے، یہ کہتا ہے زکات دینی ہے، تو آج زکات کھانے والے نہ ہوتے، آج عشر دبانے والے نہ ہوتے، آج اپنے مال پہ سانپ بن کر بیٹھنے والے نہ ہوتے، خدا کے نام پہ دینے والے ہوتے، کیونکہ قرآن کی تعلیم ہوتی۔ اگر قرآن سمجھا جاتا تو بچاتے بیٹا یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، قرآن نے ان کا حق رکھا ہے، ان کی عزت رکھی ہے، لہذا ماں باپ کی قدر کرنی ہے۔ اگر یہ تعلیم ہوتی، آج آپ کا بیٹا آپ کا دل نہ دکھاتا، آپ کی بیٹی بغاوت نہ کرتی، آج آپ آنسو نہ بہاتے، آج در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ آپ کا اپنا قصور ہے، اور آپ کو قرآن سے کیوں دور رکھا ہے، دین سے کیوں دور رکھا ہے؟ ہمارا مرکز تو اسلام ہے نا، ہماری مرکزی کتاب قرآن ہے، ہمارے اصول ضوابط ساری تعلیمات قرآن میں ہیں۔ ہم نے اولاد کو قرآن سے دور کیا، تبھی تو شرابیں عام ہوئی۔ قرآن پڑھنے والا شراب نہیں پیتا، قرآن پڑھنے والا رشوتیں نہیں لیتا، قرآن پڑھنے والا جوا باز نہیں ہوتا۔ ہاں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہر سٹیج پہ کہہ رہا ہوں، اور یہاں بھی کہوں گا، کان کھول کے سن لو۔ اگر بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے تو غور کرو میرے بھائیوں، غور سنیے گا۔ کہتے ہیں ان علماء نے ملک تباہ کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ فواد ٹپو جیسے بدتمیز لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے، مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے کہا بتاؤ کون سا ملک کا شعبہ ہے جو تم نے علماء کے حوالے کیا ہے؟ ملک کا وہ شعبہ بتاؤ جو تم نے علماء کے حوالے کیا ہو، کون سا شعبہ ہے؟ کوئی محکمہ لے لو، محکمہ تعلیم ہے، محکمہ پولیس ہے، یا دیگر محکمہ جات ہے، کون سا محکمہ ہے جو تم نے علماء کو دیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سکولوں کے پڑھے ہوئے، یہ کالج کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے۔ ان محکموں میں کیا ہے؟ کرپشن ہے، جوا ہے۔ ان محکموں میں کیا ہے؟ کرپشن ہے، فساد ہے، لوٹ مار ہے، رشوت ہے، دو نمبری ہے، ریپ ہو رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے، ارے ملک تم نے برباد کیا، تمہاری یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے برباد کیا۔ تم کہتے ہو علماء نے برباد کیا، میں کہتا ہوں امیر المجاہدین علامہ خواجہ مشرف رضوی کے ماننے والوں کو 1 سال کے لیے ملک دے دو، یہ ملک پوری دنیا میں آفتاب کی طرح جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ دو نمبریاں نہ ہوتی، جوا بازیاں نہ ہوتی، کیا ہو رہا ہے آج؟ 70% اداروں، میں نہیں کہہ رہا، گوگل موجود ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ گوگل پہ جا کے سرچ کر لو کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں منشیات کی شرح کیا ہے۔ 70% سرکاری اور غیر سرکاری یونیورسٹی اور کالج میں نوجوان بچوں اور بچیوں کو نشے پہ لگایا جا رہا ہے، کیمیکل نشہ کرایا جا رہا ہے، مفلوج ہماری قوم کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ
सौदा